ہمارے اسپوک پرسن نے بات کی ہے، اس کا یقیناً سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے بلکہ دیکھا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جس انداز سے ایک منہدم کرنے کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں 2 سال سے، آپ سب کے سامنے ہے۔ کل کی رات کی مذموم یہ حالت جو ہے آپ نے دیکھی کہ ہمارے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو جو ہے ایک قسم کا بکھیر کے سڑک پہ لا کے بٹھا دیا ہے۔ پنجاب کا میرا جو جہاں کہ میں ایم این اے ہوں جہاں سے، وہاں بھی ہمارا پنجاب کا دفتر کو بھی سیل کیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کیا ہوا ہے، اور یہ سیل 9 مئی کے بعد سے شروعات کی ہے، اور اس کا مالک کو جو ہے وہ پابا سلاسل کر کے 9 مئی کے جو ہے اس میں انہیں بھی اندر کیا ہوا، اور ملٹری ٹرائل اس کا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن وہاں سے ہماری آئے دن ڈاکہ مارا جاتا ہے، وہاں باقاعدہ جو کہ سیل انہی کی سیل لگی ہوئی ہے، وہاں اندر سے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا ہمارا فرنیچر جو ہے، ہمارے اسکرین جو ہے وہ بڑے بڑے لگے ہوئے تھے، ہماری جو ہے وہ اپنا ٹیلی ویژن سیٹس، ہمارے جو کمپیوٹر سیٹس، ہماری مشین ساری ایک پورا سیٹ اپ تھا، اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھی۔ وہاں لاہور آفس بھی اسی بلڈنگ میں تھا اور پنجاب آفس بھی اسی بلڈنگ میں تھا، اور وہاں سے جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی جاتی ہے اور انہی کی سپرویژن میں باضابطہ کی جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں سے عوام کے اندر غم و غصہ اور نفرت زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر اس سے کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو منہدم کر دیں گے یا عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے جو ہے یہ کوئی دھندلا دیں گے، تو وہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اور مسئلہ جس پر میں آپ کو جو ہے وہ بھی شدید مذمت کرتا ہوں، میں یہ جو چڑھ دورے ہیں اس وقت عدلیہ پر، جو انہوں نے یلغار ایک مار رکھی ہے عدلیہ پر اس وقت، اور ان کو جو ہے کاؤ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو جو ہے انڈر پریشر کرنے کے لیے، اور یہ جو پراکسی کہا گیا، جس پراکسی کے بارے میں ماشاءاللہ ایک سینٹ میں بڑی دھواں دھار تقریر کر کے تو کہا گیا، جرت کیسے ہوئی آپ کو مجھے پراکسی کہنے والی، یہ شرم آنی چاہیے کہ اس انداز سے سپریم کورٹ کو جو ہے للکارا جا رہا ہے۔ ان ایوانوں میں پارلیمان میں اگر آپ دیکھیں، آئین بھی اس چیز کا متقاضی ہے کہ عدالتی زیر تجویز مقدمات پر کوئی بحث، کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے، اور ججز کو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ چیئر کیسے اجازت دے رہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہاں بانگ دہل للکار رہے ہیں ججز کو، اور بلکہ یعنی اس حد تک ناشائستہ زبان استعمال کی گئی ہے وہاں۔ ایک نے نہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے نام لینے سے بھی ان کا قد بڑھتا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے۔ ایک نہیں، بہت سارے گماشتے جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ بشمول وزیر قانون کے، جنہوں نے بڑا زور شور سے کہا، او بھائی تم آئینی ایک ادارے کو کس طرح سے جو ہے زیر نگی کر سکتے ہو؟ وہ 16 مہینے گئے جن 16 مہینے میں تم نے جو ہے ایک مذاق اڑایا عدلیہ کا، اور تم نے سپریم کورٹ کی تضحیق کی، اور تم نے 5-3 اور 3-2 اور 5-9 کے چکر میں جو ہے سارا نظام عدل کو جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا، اور تم نے جو ہے نہ صرف یہ کہ خزانہ نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ ہم جو ہے ان کو واگزار نہیں کر سکتے الیکشن پروسیس کے لیے۔ 14 مئی کی تاریخ دی گئی تھی سپریم کورٹ نے، وہ بھی 90 دن سے متجاوز تھی، لیکن پھر بھی ایک تاریخ دی گئی، آپ نے اس کو بکھیر کے اڑا کے پھینکا کہ نہ پیسے دیں گے، نہ ججز دیں گے، نہ جو ہے رینجر دیں گے، نہ پولیس دیں گے، نہ کچھ کریں گے۔ تو آپ نے تضحیق اڑائی اس کی عدلیہ کی، وہ وقت گیا، لیکن پھر بھی ہم 8 فروری میں آئے، اور 8 فروری میں لوگ بڑے ببانگ دول انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن تھا جس میں آپ نے تمام تر پی ٹی آئی کو بکھیر کے پھینکا ہوا تھا، اور پھر بھی لوگ کینڈیڈیٹ کو بھی ڈھونڈ رہے تھے اور اپنا سمبل بھی ان کا ڈھونڈ رہے تھے، پولنگ سٹیشن بھی ڈھونڈ رہے تھے،
اور انہوں نے ایک دریا کا جو ہے سمندر عبور کر کے جو ہے آگ کا سمندر عبور کر کے انہوں نے جا کے اپنا مسلم کروائی اور اپنی آواز ببانگ دہل بتائی کہ عمران خان کو آپ نے ایک ہفتہ پہلے الیکشن سے 3 کیسوں میں سزا کروائی، 3 کیسوں میں، شرمناک ہے۔ آخری عدت کا کیس بھی 29 کو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ آپ نے دیکھا جس طرح سے توشہ خانہ کا کیس میں، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا سائفر کے کیس کی، جس طرح القادر کے کیس میں آپ نے دیکھا، وہ 190 ملین پاؤنڈ کدھر گیا؟ کہتے ہوئے ان کو جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ان کو شرم آنی چاہیے۔ ووٹ کو عزت دو، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ڈاکہ مارا ہے آپ نے، اور پھر آپ ایک جماعت کے جو ہے تاج پوشی کے لیے تشریف لے آئے ہیں، اوپر بھائی کو بٹھا دیا، نیچے بیٹی کو بٹھا دیا اور ان کو اقتدار دے دیا۔ یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے کوئی اقتدار کی اس انداز سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے اب انہوں نے عدلیہ پر چڑھائی کی ہے، پوری لیگل فریٹرنٹی، پوری جو ہے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کون ججوں کو للکار کر کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی۔ اگر یہ توہین عدالت کریں گے تو آرٹیکل 204 ان پلے آئے گا، اور یہ کہنا کہ جی ججز کو 204 اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں کرنا چاہیے اور دنیا میں ختم ہو گیا، اور کس دنیا کی بات کرتے ہو تم؟ اس دنیا کی ذرا تقلید تو کرو۔ اس دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ مینڈیٹ چوری اس طرح ڈاکہ مار کے آپ ہارے ہوئے کو جتا دیں اور جیتے ہوئے کو ہرا دیں۔ اس ملک میں فارم 47 اور فارم 45 والی کہانی نہیں کی جاتی ہے۔ آپ بات کرتے ہو تضحیق کی، عدلیہ کی تضحیق کی، عدلیہ کی تضحیق کر کے دیکھو تم، آؤ ذرا ہم تمہیں دیکھیں گے۔ بہت کھیل کر لیا آپ نے نظام عدل کے ساتھ۔ نظام عدل کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا مطلب ہے آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو، کیونکہ آئین ٹرائکوٹمی آف پاور پر ہے، ایک ستون ہے جو عوام کو انصاف دیتا ہے، اور جو نہ صرف یہ مقننہ کو بھی چیکس اینڈ بیلنسز میں رکھتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا یہ قانون بھی آئین کے متصادم ہے، بنیادی حقوق کے متصادم ہے۔ یہ بھی عدلیہ کی ہی اختیار میں ہے، اور عدلیہ کے اختیار میں آرٹیکل 189 اور 190 یہ بھی ایک عمرانی معاہدہ آئین کا حصہ ہے کہ ہر شخص تابع ہے کہ یہ معاونت کرے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی عملداری پر یقینی بنائے گا۔ تو آپ کیسے آئین سے ماورا کوئی کام کرتے ہو؟ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور لیگل فریٹرنٹی بالکل ہم نہ صرف عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو پراکسیز جو کرتے ہیں ذرا آ کر دیکھیں عوام کے اندر، ان کو پتہ چل جائے گا، بار میں آ کر دیکھیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا غم و غصہ ہے اور کتنی نفرت ہے ان کے خلاف۔ ہم یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے، اور آئین پر عملداری یقینی بنائیں گے، اور قانون کی پاسداری پر، اور ججز کی ہم شیلڈ بن کے کھڑے ہوں گے۔ آج اگر ججز نے کہا ہے کہ نظام عدل کو پابا زنجیر کر دیا گیا ہے، اور آج اگر عدلیہ ساری ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیس ہے اس پر نہیں ہو سکتا، نہ پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے، نہ سینٹ میں ہو سکتا ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ جس طرح کا سے، اور پھر لائیو دکھایا جاتا ہے، لائیو سٹریمنگ۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو میوٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ ظلم نہیں چلے گا۔ اب عمران خان کو جب طلب کیا ہے سپریم کورٹ نے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان کا وہ ایڈریس لائیو دکھایا جائے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کو خود سپریم کورٹ میں پیش ہو کر اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اگر یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کال کوٹھی سے لا کر اسے 4 دن وہ سپریم کورٹ میں تقریر کرتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں، تو پھر کیوں کر یہ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ؟ اور اگر عمران خان کو آپ اس پر لاتے بھی ہیں، ویڈیو لنک پر لاتے بھی ہیں، تو بھی آپ اس کا جو ہے میوٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت آپ نے، کس ڈپلیسٹی میں آپ نے میوٹ کیا اس کو؟ تو میں یہ بنتی کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ انہیں طلب کریں گے، اور یہ تاریخی کتاب ہوگا، آپ دیکھیں گے، قوم اور ملک دیکھے گی اس کو کہ کس انداز سے اس ملک پر جو ہے ان قوتوں نے جو ہے غلبہ اور قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ عوام کی جو ہے زبان بتائیں گے، عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی، اور عوام کو وہ حقیقی آزادی انشاءاللہ دلا کر رہیں گے۔ اور میں دوبارہ
آپ پر جو حملہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ فسطائیت کی انتہا ہے جو کی گئی ہے. یہ اگر سمجھتے ہیں اس سے رؤوف حسن کو، یہ یا پاکستان تحریک انصاف اس سے دب جائے گی، خائف ہو جائے گی، گھروں میں بیٹھ جائیں گے، تو یہ غلط فہمی میں ہے. اور انشاءاللہ ان چیزوں کا احاطہ ضرور ہوگا. تاریخ میں تو رقم کر دیا گیا ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے ہر ظلم کے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ظلم کا اور انسان ہم اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کیفر کردار تک انہیں پہنچانے کی. Thank you, Khosa Sahab. Before I pass it on